من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بردشمن آل رسول لعنت بے شمار۔ مومنین حضرات، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ایک ایسی روایت پیش کرنے والے ہیں کہ جس کے اوپر انسان اگر عمل کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں اجازت لے کے داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کے ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے اس کے بارے میں فضیلت سنیں اور اس کا ثواب جانیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 1000 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1000 حج انجام دینے کا ثواب ملتا ہے، 1000 عمرہ انجام دینے کا ثواب ملتا ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 بیماروں کی عیادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 جمعے کی نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 تشییع جنازہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے، 1000 قیدیوں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ شخص ایسا ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں ان کو یہ بھی ثواب ملتا ہے کہ انہوں نے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہو، اس کا بھی ثواب ملتا ہے اور وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے اس کے کاموں میں، لیکن ہمارا معاشرے میں، ہمارے سماج میں اس کے بارے میں بہت ہی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بیوی کا غلام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ، دیکھیں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ شیعہ ہیں، آپ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، ذرا دیکھیں تو آپ اپنے اماموں کی، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں کیا جنت میں بھی بے حساب داخل ہوگا، کسی اور مولوی کا فرمان نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی تھوڑے بہت اگر کام کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، اور کیونکہ سیرت معصومین علیہ السلام بھی یہی رہی ہے۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں خدا بند عالم بحق محمد وآل محمد ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد